بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام خوراک جس کے بارے میں والدین کا خیال ہے کہ شاید وہ بچے کے لیے گرم یا ٹھنڈی ہو سکتی ہے، یا بچے کو ریشہ یا الرجی پیدا کر سکتی ہے، یا بچے کو بادی یا قبض کر سکتی ہے، ان تمام اشیاء کے بارے میں درست معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، کیا انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے؟ انڈے کے اندر پروٹین کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، جس کو ہضم کرنے کے لیے جسم کی کافی طاقت لگتی ہے اور اس سے کافی انرجی بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کافی گرمائش بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی بھی نہیں ہوتی جس سے نقصان پہنچائے۔ اس لیے انڈے کو سردی یا گرمی دونوں میں کھایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 1 سال سے کم عمر بچوں کو کیا انڈا الرجی کر سکتا ہے؟ تو 100 میں سے شاید 9% بچوں کو انڈے سے الرجی ہو سکتی ہے، اور یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کی وجہ سے انڈوں کے فائدوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس الرجی سے بچنے کے لیے انڈے کو 6 ماہ کی عمر کے بعد تھوڑی تھوڑی مقدار میں بچے کو شروع کروائیں اور آہستہ آہستہ مقدار بڑھا دیں۔ اگر بچے کو الرجی ہوگی تو 3 سے 4 دن میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان علامات میں جلد پر ریشز ہونا، الٹی یا موشن کا لگنا یا سانس کا مسئلہ ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو کچا انڈا دودھ میں ملا کر دینا انتہائی مضر صحت ہے، کیونکہ کچے انڈے میں سیلمونیلا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو بچے کو فوڈ پوائزنگ کر سکتا ہے۔ انڈے کو پکا کر دینے سے اس کی غذائیت بالکل بھی کم نہیں ہوتی، اس لیے انڈے کو ہمیشہ پکا کر ہی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی میں 16% پروٹین، 32% فیٹ اور 50% پانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور وٹامن B1، B2، B5، B6، B9 اور B12 پایا جاتا ہے، جس کی بچے کے جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایک بہت اچھا فیٹ پایا جاتا ہے جو بچے کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، اس لیے بچے کو زردی سمیت کھلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا انڈا بچے کو روزانہ نہیں دینا چاہیے؟ تو انڈا ایک مکمل غذا ہے جس میں بہت سارے وٹامنز ہوتے ہیں، اور اس کا روزانہ کا استعمال بچے کو بہت طاقت دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیلا کھانے سے ریشہ پیدا ہوتا ہے؟ کیلا ایک مکمل غذا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، اور پوٹاشیم گردے اور دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ کیلا کھانے سے کھانسی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور ریشہ بالکل بھی نہیں بنتا۔ کیلا صرف انہی بچوں کی کھانسی کو بڑھاتا ہے جن بچوں کو کیلے سے الرجی ہو، اور کیلے سے الرجی کی دوسری علامات بھی آ رہی ہوں، جیسے جسم پر دانے بننا، اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ ہونا اور پیٹ کا خراب ہونا جو کہ صرف کیلے کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ کیا کیلا بچوں کو کھلانے سے قبض ہو سکتی ہے؟ کیلا آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس کو کھانے سے نہ ہی قبض ہوتی ہے اور نہ ہی موشن لگتے ہیں، بلکہ یہ قبض کشا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بچے کو قبض ہو تو بھی کیلا بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کیلے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے؟ کیلے کی تاثیر تب تک ہی ٹھنڈی ہوتی ہے جب اسے ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ جب بھی بچے کو کیلا کھلائیں، نارمل روم ٹمپریچر پر کر کے کھلائیں۔ فریج میں رکھا ہوا کیلا کھلانے کے لیے فریج سے پہلے کیلا باہر نکال دیں، اور جب یہ نارمل ہو جائے تو پھر بچے کو کیلا کھلائیں۔ سردی یا گرمی دونوں میں کیلا کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دہی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم بچے کی ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، اور دہی کو اگر تازہ اور نارمل روم ٹمپریچر پر کر کے کھلایا جائے تو نہ ہی اس سے بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے اور نہ ہی اس سے ریشہ پیدا ہوتا ہے۔ دہی متوازن غذا کا ایک اہم حصہ ہے، اس کی تاثیر میں نہ گرمائش ہے اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے سردیوں میں بھی بچے کو دہی دیا جا سکتا ہے، اور روزانہ بچوں کو 1 پیالی دہی ضرور کھلانی چاہیے تاکہ بچے کو طاقت ملے۔
اب بات کرتے ہیں کہ کیا چاول ریشہ اور کھانسی پیدا کرتے ہیں۔ چاول کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوتے ہیں جو ہماری خوراک کا نہایت اہم جز ہیں اور جسم کو انرجی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاولوں میں پروٹین ہوتی ہے جو پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ چاول میں کوئی بھی ایسا جز یا انگریڈینٹ نہیں ہے جو بچے میں ریشہ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ چاولوں میں فائبر ہوتا ہے جو قبض کشا ہوتا ہے اور سفید چاولوں کی نسبت برون چاولوں میں زیادہ فائبر ہوتا ہے اور برون چاول پیٹ کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ کیا چاول بچوں کو رات کے ٹائم کھلانا نقصان دہ ہے؟ چاول چاہے دن میں کھلائے جائیں یا رات کو بچوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار بچوں کو چاول ضرور کھلائیں تاکہ بچوں کو غذائیت مل سکے، اور رات میں چاول کھلانے سے نہ تو ریشہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے پکے ہوئے چاولوں کو ہضم کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا نوزائیدہ بچے کو شہد کی گھٹی دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں شہد کی گھٹی دینا بہت عام ہے، لیکن 1 سال سے کم عمر بچوں کو شہد انتہائی مضر صحت ہے اور یہ انفیکشن کے ساتھ ساتھ بچے کے اعصاب کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان غلط فہمیوں سے دور رکھیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی صحیح غذا کا استعمال کریں۔ سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔